سر اسی ٹائم بہت ایکسپورٹ ہوتی رہی، یہ 10 سال کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں پھر امپورٹ بھی ہوتی رہی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ایک ٹریڈیشنلی 1992 سے میں نے ہسٹری دیکھی ہے، اس کا ایک ایشو ایک خاص موسم ہوتا ہے، جیسا موسم ہوتا ہے جس میں چینی کی بات کی جاتی ہے. چینی کتنی ضروری ہے یا کتنی ضروری نہیں، یا ہمارے فوڈ باسکٹ میں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. فوڈ باسکٹ جو ایک ہاؤس ہولڈ میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک ضروری چیز ہے کھانے کے لیے. تو اس جو ہمارا پچھلا سال تھا، اس وقت جب میں نے، کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں سارے کچھ منسٹر ہیں، کچھ فیڈرل سیکرٹریز ہیں، کچھ باقی اسٹیک ہولڈر ہیں، اور پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں. اس میں 4 پروونشل گورنمنٹس کے کین کمشنر یا سیکرٹری ایگریکلچر ہوتے ہیں. تو وہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ایکسپورٹ یا امپورٹ کس طرح کرنی چاہیے. اسٹاک کا دیکھتے ہیں، ڈاٹا دیکھتے ہیں. تو پچھلے سال جب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت ہمارے پاس 8 لاکھ اوپننگ جو اسٹاک تھا پڑا ہوا تھا، 8 لاکھ. اور جو پروڈکشن ہوئی پچھلے سال جو کرشنگ سیزن تھا اس میں 6.8 ملین جو ٹن ہے وہ پروڈکشن ہوئی، میٹرک ٹن جو ہے. اس کا مطلب تھا کہ ہمارے پاس 7.6 جو تھی وہ شوگر پڑی ہوئی تھی. 7.6 ملین میٹرک ٹن. تو یہ اس میں کلیئر ہو گئے ہیں آپ کوانٹٹی پہ. تو اس پہ ہماری کنزمپشن جو ہے وہ 6.3 تھی، اور اس پہ جو ہمارے پاس سرپلس تھا وہ 13 لاکھ پڑا ہوا تھا، 1.3 ملین میٹرک ٹن، جس کا بہت زیادہ گلٹ تھا. اور اس پہ کوئی نہ سسٹین کوئی کر سکتی تھی انڈسٹری، نہ فارمر کو آئندہ جو کراپ اس سیزن میں آنی تھی اس کی کوئی پرائس بھی ملتی ان کو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت لمبا پروسیس ہے. سارے ڈیٹا کلیئر کیا، سارا پتہ کیا FBR سے، جتنے بھی سسٹم ہیں ہمارے ان سے پتہ کیا، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ 7.6 ہے. اور اس میں ہم نے بتدریج ہم نے اس کو اجازت دی. لیکن جب شروع سے ہمیں یہ آئی ریکویسٹ آئی کہ ہمیں اجازت دی جائے انڈسٹری کی طرف سے، تو اس وقت $750 تھا اس کا ریٹ پر ٹن. اور جب پرائم منسٹر صاحب اس پہ راضی نہیں تھے، نہ وہ اس کو اپروو کر رہے تھے. لیکن جب دیکھا کہ واقعی آنے والے سالوں میں، آنے والے جو دن گزر رہے تھے اس میں بہت زیادہ انڈسٹری کی جو پرائس تھی، اس وقت جب انہوں نے ایکسپورٹ کی مانگی اجازت، وہ 138 روپے تھی. اور 138 روپے سے یہ جنرلی ہوتا ہے کہ جب ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کی پرائس شوگر کی بڑھتی ہے، کیونکہ 138 وہ کہتے تھے جی ہمارے لیے یہ پرافٹ نہیں ہے، اور ہماری جو بینک کرپٹ ہو جائیں گی، ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں لوگوں بینکوں سے، تو اگلے سال کراپ پہ ہی فرق پڑے گا. لیکن فائنلی جب فیصلہ ہوا تو 138 میں +2 ان کو اجازت دی کہ آپ 140 روپے ایکس مل بیچیں گے. اور ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ریٹیل 145.15 پہ یہ بکے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں 8 سے 10 روپے کا جو اس میں پروسیس ہے. اگر ایکس مل سے خریدیں، ایک ڈیلر خریدتا ہے، وہ پھر آگے جا کیری کرتا ہے، پھر آگے وہ تھوڑا پروفٹ رکھتا ہے، پھر آگے کریانہ تک پہنچتے وہ بھی 1-1.5 روپیہ رکھتے ہوں گے. تو جنرلی ٹریڈیشنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 سے 10 روپے کا ایکس مل کا اور اس کا فرق ہوتا ہے. بہرحال پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا، بادل نخواست تھا ان کو، جب سب نے کہا کہ یہ سچویشن ہے، تو اس میں ہم نے، ہمارا تو ایڈوائزری رول ہے ایک، تو اس کے ہم نے جب اپروول فائنلی ہوئی، وہ ECC میں جاتی ہے، پھر کیبنٹ میں جاتی ہے، ساری ڈسکشن ہوتی ہے، سارے ادھر وہاں پریزنٹیشن ہوتی ہیں. تو جب اپروول ہوئی تو 138 سے اگر پرائس بڑھتی، اس کا یہ امپیکٹ آیا کہ وہ ڈکلائن شروع ہوگی، ڈاؤن ورڈ سلائڈ آئی. 138 ایکسپورٹ کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 138 136
134, 132 اور اینڈ اپ ہوئی 119 پہ. کریش کر گئی یہ اس بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کریش کا کہا تھا کہ پرائس مارکیٹ کریش کر گئی 119 ہو گئی اور ایکسپورٹ بھی ہوئی. اور ایکسپورٹ جو ہوئی وہ جو اکتوبر میں ہوئی ہے جا کے یہ ذرا نوٹ کریں اکتوبر میں ہوئی ہے اور اس کے 20 دن بعد کرشنگ سیزن شروع ہونا تھا. 15 نومبر کو کرشنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تو بالکل ہی یہ تھا. لیکن اس کے باوجود 5 لاکھ ایک ریزرو ہم نے رکھا بفر سٹاک رکھ لیا اگلے سال کے لیے 5 لاکھ ٹن. اور وہ انہوں نے ان کی یہ تھا ڈیمانڈ کہ یہ گورنمنٹ خریدے اس کے ہم جو اپنے پیسے بلاک کیوں کریں یہ گورنمنٹ اپنا ٹی سی پی کو کہے یا کسی کو کہے لے کے رکھ لے. ہم نے تو بینکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں لیکن ہم نے اس پہ اپنا ٹول استعمال کر کے نہیں کہا کہ آپ رکھیں گے. وہ ہماری کسٹڈی میں رہی اور رہی ملوں میں. اور اس کے بعد جو ہم نے دی ایکسپورٹ کی اجازت تو اس وقت یہ 1119 تھی اور یہ چلتی رہی پرائس. آپ کو اگر یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ رمضان شریف میں بھی 130 روپے یہ ملتی رہی. if you people remember this fact کہ 130 روپے رمضان شریف میں 30 اپریل تک ملتی رہی. اور اس پہ یہی تھا کہ کراپ بھی آ گئی کرشنگ بھی شروع ہو گئی. جو کراپ کی پروجیکشن تھی وہ یہ تھا کہ 2% آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا 2% پچھلے سال سے. وہ مجھے دکھائیں ذرا کہ 111 کتنا تھا 78 اور جو پچھلے سال تھا ہاں یہ تھا 11 جو تھی جو ایریا تھا وہ کم ہو کے اس میں کم ہو گیا پچھلے سال زیادہ ہو گیا. ہاں یہ تھا 23-24 میں 1180 تھا. یہ ایریا ہی لکھا ہوا ہے MHA پتہ نہیں ملین ہیکٹر ایک کیا ہوتا ہے 1180 MHA اور 24-25 میں ہوا 1194. یہ زیادہ تھا. سمجھ آ گئی ہے کہ 1184 80 کی بجائے 1194 ہو گیا. وہ کہتے ہیں 1 پوائنٹ سمتھنگ 2% کے قریب آتا تھا اور ییلڈ بھی اچھی تھی. انہوں نے کہا جی اس سال جو پروجیکشن تھی اس کے مطابق تھا یہ 7 ملین کے قریب ہوگا. 7 ملین میٹرک ٹن پروڈکشن ہوگی ہماری اس سال یہ جو سال جا رہا ہے کرنٹ. لیکن جب میچیور ہوئی کراپ تو اس پہ جو کلائمیٹ چینج آئی موسمیاتی تبدیلی جو کہتے ہیں جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہو رہا ہے. ڈکلائن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں ساری کراپ پہ جتنی کراپ ہے اور ناٹ ان پاکستان گلوبلی آپ ڈاٹا اٹھائیں تمام دنیا میں کراپ اس میں ڈاؤن ورڈ گیا ہے ڈکلائن آئی ہے اس میں. اور ہمارے بھی چاہے وہ میز تھی چاہے وہ ویٹ تھا چاہے جو بھی تھی اس میں پروڈکشن کم ہوئی. اسی طرح اس کا بھی جب ہیٹ آئی تو اس کی ییلڈ کم ہو گئی اور اس کے کنٹینٹس جو تھے سکروز جو کہتے ہیں اس میں جو رس تھا وہ بھی ہیٹ کی وجہ سے کم ہوا. یہ جا کے پتہ چلتا ہے ہمیں پروڈکشن کا جنوری میں جب ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں بھی یہ کم ہوئی ہے پچھلے سال سے اور اس سال بھی کم ہوئی ہے جنوری میں بھی. تو پرائم منسٹر صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے کہا فوراً جو ایکسپورٹ باقی نہیں ہوئی وہ روک دیں اور وہ 40,000 کے قریب اس وقت روک دی اینڈ آف جنوری. جب 30 اپریل کو یہ ختم ہوتا ہے سارا سیزن 30 اپریل کو ہی ہوتا ہے نا کریم صاحب 30 اپریل کو یہ کلوز ہوتا ہے سیزن. وہ پروڈکشن ہوئی 5.8 میٹرک ٹن. 1 ملین جو ہماری پچھلا سال تھا اس سے بھی کم ہو گئی حالانکہ ایریا زیادہ تھا. جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 7 ملین کا تھا 70 لاکھ میٹرک ٹن کا. اس سے اب ہم نے رکھی ہوئی تھی ہمارے پاس 5 لاکھ تھا جو ہے رکھا ہوا تھا ایسے ہی بفر سٹاک یا ریزرو سٹاک اسٹریٹجک ریزرو کہہ لیں. اس کی 6.3 ہوگی. اب 6.3 جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. اسٹاک از انف.
اب اس وقت ہمارے پاس 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے, ایسے ہی ہے نا جی, 1.9 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے, اور 20 لاکھ ہمیں 3 مہینے کے لیے چاہیے. 3 مہینے کے لیے جو ہماری کنزمپشن ہے 5,40,000 ہے, ملٹیپلائی 3 کر لیں تو ہمارے پاس سرپلس ہے. 2-3 لاکھ ہوگا, ہاں, باقی 16.5 لاکھ ہماری ضرورت ہے اور باقی سرپلس ہے. لیکن یہ ہیں جو مل اونر ہیں یا کچھ, کیونکہ تھوڑا سا ٹائٹ تھی, تو جو مڈل مین ہیں, جو ڈیلر ہیں, جو سٹے باز ہیں یا ہولڈر ہیں, سٹاکیے ہیں, یا جس کو ہولڈر آپ ذخیرہ اندوزی والے, وہ ڈیلر جو بہت جگہ اکبری منڈی میں ہیں دائیں بائیں, انہوں نے مینپولیٹ کیا تو پرائس آ کے یہ بڑھنی شروع ہو گئی. لیکن فائنلی ان کے ساتھ بادشاہت کی, اور گنے کو جو پرائس ملی ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے اس سال, اس وجہ سے کہ 4,500 سے 700 روپے تک انہوں نے گنا خریدا, جو پچھلے سال 350 تک تھا. اور ان کی نیچرلی 450 سے 700 کراپ گنے والوں کو تو, گروور کو تو بہت فائدہ ہوا, جیسے اور چیزوں پہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے, اور اس فصل پہ بھی آئندہ بھی انشاءاللہ جو اگلا سال آئے گا وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو کلائمیٹ چینج کا بھی انہوں نے کچھ کیا ہے, اس کو پیٹرن چینج کیا جو گروور ہیں, تو اس پہ اس وجہ سے انہوں نے پرائس بڑھانی شروع کر دی. جب پرائس بڑھانی شروع کر دی تو ہم نے ان سے بات چیت کی کہ بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہم نے کیا کہ آپ ایکس میل 165 ان کی کاسٹ وغیرہ دے کے 165 کریں گے, اور ریٹیل جو ہے وہ 8+8 کر کے 173 کی. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کچھ تھوڑے پرابلم آ رہے تھے, جس کو ہم نے کل پرسوں سے جو ہم نے سسٹم پلیس کیا ہے, وہ جو گورنمنٹ نے ایکشن کیے ہیں, جو ریٹیلر پہ کیے ہیں یا ہولڈرز پہ کیے ہیں, یہ میں بتاؤں بڑے سخت ایکشن ہوئے ہیں, اور میل اونرز کو بھی تھوڑا ٹائٹ کیا ہے. تو اس سے جو ہم نے سسٹم پلیس کیا ہے وہ آرگنائز یا سیٹل ہوتے ہیں, یا ابھی جو پلیس کیا ہے اس کو انشاءاللہ آج اس کے جو رپورٹ ہے ہماری, اس پہ 1 یا 2 پلیسز چھوڑ کے 173 ریٹیل ہے, اور ایک جگہ تو 172 بھی ہے, میں نے پڑھی ہے ساری رپورٹ, 172 بھی ہے. اور اس پہ جو ہمارا ایکس میل ہے وہ 100% 165 پہ جا رہے ہیں. کچھ کیونکہ کچھ ہر ڈسٹرکٹ کو ہم نے ملیں اٹیچ کی ہیں, الاٹ کی ہیں, تو کچھ کیونکہ ملیں زیادہ ساؤتھ کی طرف ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ دور دور ہیں, جیسا کے پی کے ہے, ان کو کیری بہت زیادہ پڑتا ہے. جب اکبری منڈی سے پہلے لیتے تھے تو تھوڑا سا ادھر فرق ہوتا تھا. تو ابھی کوئی رحیم یار خان سے لے رہا ہے, گجران والا, کوئی پنڈی والا بہت دور سے لے رہا ہے. ہم نے کوشش کی ہے جو نزدیک ہیں, لیکن ملیں تو وہی ہیں, سینٹرل پنجاب میں تھوڑی سی ہیں, یا زیادہ ساؤتھ میں ہیں, یا سندھ میں ہیں, تو اس سے تھوڑا کیریج کی وجہ سے کہیں کہیں فلکچویشن ہے. تو یہ چینی میں سمجھتا ہوں, باقی جو ہم کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے, میں نے آتے ہوئے کہا تھا یہ ذرا چیک کریں ہمارے ہے کیا ادھر ادھر جو چینی کی پرائس ہے منڈی کی. آج صبح کی انڈیا کی 150 روپے ہے منڈی کی قیمت. منڈی سمجھ لیں کہ جس طرح اکبری منڈی ہے, یا آگے انہوں لے کے جانا ہے, 10 روپے فرق پڑتا ہے جتنا ہے جی. مریض کی منڈی نہیں, چینی کی, شوگر, وہ رائس چاولوں کی منڈی ضرور ہے. تو یہ انڈیا کی میں بتا رہا ہوں. بنگلہ دیش میں نہیں ہمارے, ہم نے اپنے روپیز میں کمپیئر کر رہے ہیں نا, 150 ان کی منڈی کی ہے, بنگلہ دیش کی 187 ہے, ہمارے روپیز میں بات کر رہا ہوں, اس کو کمپیئر کریں پاک روپیز. اور افغانستان میں 173 ہے, اس طرح ایران میں 250 ہے, اور پاکستان میں 173 ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مور اور لیس اسی طرح چل رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میری صرف ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی کہ وہ روز میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں جس طرح کسی جگہ سے کوئی چیز, کوئی دیکھیں کسی گاؤں میں, کسی اور جگہ, کسی بڑے سٹور پہ کچھ, وہ اگر پہلے بھی جب 119 تھی تو الفتح وغیرہ پہ تو 150 یا کس طرح مل رہی تھی, یا آپ ان کو پتہ ہی ہوگا ان سٹوروں کا, یا میٹرو پہ, یا کس طرح یہ پیکنگ کرتے ہیں, تھوڑی کرتے ہیں, لیٹ لیتی ہے. تو کہنے کا مقصد, اور ہماری ایوریج 3 کلو سے 5 کلو ہے ہاؤس ہولڈ کی, میں بتا رہا ہوں, یہ بالکل 3 کلو سے 5 کلو. تو چینی اویلیبل بھی ہے, پرائس بھی الحمدللہ ٹھیک ہے, رینج میں ہے, کوئی اتنا
بجٹ بھی ایک عام آدمی کے بجٹ میں فرق نہیں پڑ رہا. اب میں رات ایک فارمر فائنانس منسٹر کی بات سن رہا تھا. انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ایکسپورٹ جو ہے انہوں نے سستی کر دی اور مہنگی امپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے 400 ملین $550 پہ ایکسپورٹ کی. 400 ملین ہم نے کمائے ہیں اسے, $402 ملین. اور اگر ہم 750 پہ اس وقت فیصلہ کرتے تو یہ 800 یا 900 ہمیں مل جاتی اس وقت جو پرائسز تھی. وہ لیٹ ہوا, ٹھیک ہے, نہیں فیصلہ کر سکے اسی کو. تو ابھی وہ دوسرا بات کر رہے تھے جی اب دیکھیں نا یہ امپورٹ کر رہے ہیں تو جب امپورٹ کریں گے تو وہ کراپ اس فارمر کو پیسے نہیں ملیں گے. بھائی وہ تو نومبر میں جا کے ہونے ہیں. امپورٹ تو ہم ابھی سپٹمبر میں کر رہے ہیں اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نے 7.5 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ کیا ہم نے اور امپورٹ ہم کر رہے ہیں میکسیمم ہم 5 کی اجازت ہے ہم نے لی ہوئی 5 لاکھ کی, لیکن امپورٹ ہم میکسیمم کریں گے 3 لاکھ, لیکن 5 لاکھ کی ہے اور اس پہ ہم $150 ملین خرچ کریں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں لینڈڈ اس کی جو پرائس ہے وہ اس طرح ہم نے رکھی ہے تاکہ آ کے ہمیں اس کو پرائس اسٹیبلائز کر سکے. اس طرح کی باتیں نہ کریں. وہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی جو انڈسٹری ہے اس میں کتنی چینی استعمال ہوتی ہے. کسی وقت سوال تو ان سے کریں نا کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں کتنی چینی استعمال ہوتی ہے اور اس میں اگر $1 سستی آپ کو کر دیں تو آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے اس پہ آپ کے بزنس پہ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ میں پھر ایکسپلین کروں. ہاں ہم نے 5 لاکھ کی ہمیں اجازت ملی ہے گورنمنٹ سے, لیکن ہم نے جو ٹینڈر کیے ہیں وہ ہم نے 1 لاکھ کا کیا ہے. لیکن ہم میکسیمم جو ہمارا ٹارگٹ ہے میکسیمم 3 لاکھ امپورٹ کا 3 لاکھ پہ جم جائیں گے. لیکن جو پچھلے سالوں میں ذرا وہ فگر دکھائیں جو امپورٹ ہوتی رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ذرا دیکھیں, نہیں وہ ذرا دکھائیں, ذرا یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کس طرح ہوتا رہا ہے. 13 لاکھ بھی ایکسپورٹ یہ ہے میرا خیال. ہاں یہ ہے یار, ایسا نہ کریں. میں ایک اکنامکس کا اصول بتاتا ہوں جو آپ میں سمجھدار تو آپ سارے ہی ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. نہیں 1 منٹ ذرا مجھے یہ آپ کو جو ایکسپورٹ ہوئی وہ ایک 18-19 میں 68 لاکھ ہوئی, 7 لاکھ. یہ شارٹیج تھی. میں یہ بتا رہا ہوں ریٹ کا, مجھے میری بات سن لیں ذرا, فگر سن لیں نا. 7 لاکھ کی نہیں وہ بھی کوئی نہیں, وہی تو پرائسز بھی دس دیں گا میں سارا, پرائس نہیں چھوڑو. لیکن شارٹیج سی اور امپورٹ پھر ہوئی 19-20 اور 20-21 میں یہ امپورٹ کی 6 لاکھ. چھوڑیں اس بات کو, میں نے صرف بتانا تھا. تو انشاءاللہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹاک از انف. یہ جو ریومر ہے, جو پینک آتا ہے نا, اس سے آپ کچھ میڈیا کی طرف سے آتا ہے, کچھ اور طرف سے آتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ شارٹیج ہوگی. شارٹیج نہیں ہے, اسٹاک از انف. پرائس ہم نے فکس کی ہوئی ہے, ہماری کوشش ہے. لیکن جب بھی ہوتا ہے کوئی یہ فلکچویٹ کرتی ہے مختلف فلنگ ایریا میں کچھ اور ہوتا ہے, جے بی میں جائیں گے تو شاید ادھر کچھ اور ہو. لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اس طرح ہر روز بنایا جائے. ایک چیز, بہت سارے آپ کے اور بھی ایشو ہیں. آج بڑی مبارکباد والی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ آج ٹریڈ ڈیل جو ہماری ہوئی ہے اس پہ آپ کیوں نہیں فوکس سارے کرتے کہ یہ میری بات سن لیں. اب کل تک بھول جائیں گے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ 1 دن پہلے انڈیا کے منہ پہ جس طرح تھپڑ مارا ہے ٹرمپ نے, اس کا جو ٹویٹ ہے وہ اتنا چبھن والا ٹویٹ ہے کہ آپ ذرا پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اب دوبارہ بھی اس نے کل ٹی وی پہ خود اناؤنس کر کے یہ کہا کہ شاید پاکستان سے وہ تیل خریدے. یہ بھی ایک قسم کا اس کو چبھن ہے نا, وہ تو برداشت ہی نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
کہ اکانومی ریوائیو ہوئی ہے, اکانومی پروگریس کر رہے ہیں, انڈیکیٹر سارے بہتر ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے جس کو شرح سود کہتے ہیں 22 سے 11 پہ لائے ہیں. ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ابھی 20 بلین پہ چلے گئے ہیں, ہمیں 2-3 بلین پہ ملے تھے. اسٹاک ایکسچینج 1,40,000 پہ پہنچ گیا ہے, جو 50 جب گورنمنٹ آئی ہے 50,000 تھا. تو یہ انڈیکیٹرز دیکھیں, انفلیشن کم ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ 1 سال کی کارکردگی ہے, بہتر ہو جائے گا. جنگ ہم نے جیتی ہے, ہمارا مقام کہاں سے کہاں چلا گیا دنیا میں. ہندوستان سفارت, ہماری سفارتکاری ایسی ہے الحمدللہ کہ آج انڈیا تنہا ہے سوائے اسرائیل کے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آج ایون رشیا, ایون امریکہ, ایون چائنا, یہ سارے جو ڈیفرنٹ جگہ پہ کھڑے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا جو پیچھے تھا آپ کو پتہ ہے, اس وقت تو سعودی عربیہ ناراض ہو گیا, جو پچھلی گورنمنٹ جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے, پچھلی گورنمنٹ وہ UAE ناراض ہو گیا, ملیزیا ناراض ہو گیا. میں سٹوری سناؤں ملیزیا کیوں ناراض ہوا, اس طرح تو یہ کرتے رہے ہیں. ٹرکی ناراض ہو گیا, چین جو ہے اس میں سرد موری آ گئی, سی پیک کو سلو کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ساری آپ کے لیے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے, تاکہ گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے, اسٹیبلٹی آئے. اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 5 سال میں دیکھیں گے. پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ہم 24ویں معیشت میں شامل ہو چکے تھے. اس وقت انفلیشن آپ دیکھیں کدھر تھا, 4% پہ تھا. اس وقت ہمارا GDP 6.5 تھا, 6.4 تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن تھوڑا سا میرا حال ہے نیگیٹیوٹی کم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو آگے بڑھیں گے. جی میں نے ملوڈی پہ اپنا بندہ بھیجا ہے, ملازم میرا ذاتی ملوڈی پہ, انہوں نے کہا جی 173 ہے. یہ نہیں کہ کوئی اس کو جانتا ہے. جی نہیں, دیکھیں جو 3 مہینے کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, کیونکہ پرائس اس کی جس طرح بھی کوئی صاحب کہیں گے بھی کہ 200 روپے پہ ہے, تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ جب امپورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہم نے کہا کیونکہ آتے ہی نہیں تھے اس ڈیل پہ ملوں والے کہ جی ہمیں بہت زیادہ پچھلے سال بھی لاس ہوا ہے, یہ ہوا ہے, جو بھی ان کے ہے ہوا ہے نہیں ہوا وہ مافیا ہے. میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک میں بات بتاؤں کہ یہ 165 کی کہ 15 اگست تک, 1 مہینے 15 جولائی کو یہ ہوا ہے ایگریمنٹ, تو 15 اگست تک اس کو کے بعد کہا کہ 2 روپے کی انکریز آپ کر سکو. کہ جی ہمیں 3 روپے بڑھانے دیں, تو 165 سے 167 ہوگی, 169 171 تک جائیں گے. 179 نہیں ہے, آپ نے کس کو کہہ دیا؟ نہیں, میں وہ تو ٹائم آئے گا ہی نہیں. ریٹیل کا ہوگا. دیکھیں ایکس میل 165 نہیں مل رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس پہ نہیں جاتا کہ آپ پھر مذاق بنائیں, لیکن تھوڑا سا میں ذاتی اگر میری آپ سنیں گے نا, تو میں ویسے آپ سے پوچھوں آپ چینی کھاتے ہیں؟ اچھا, میں نے اسی لیے پوچھا تھا. جی اچھا میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. یہ بڑا آپ نے کویسچن ایسا کیا ہے جس کا میں اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی والے ہیں, ایک ہے ڈومیسٹک کنزیومر, وہ 20% ہمارا ڈومیسٹک کنزمپشن میں جاتا ہے. یہ نوٹ کریں ذرا آپ, آج تو تھوڑا سا آپ کو میرا اس پہ 20% کنزمپشن ہے ڈومیسٹک ہماری کنزیومر کی, جو عام کنزیومر ہے ڈومیسٹک کنزیومر. 80% ہماری جاتی ہے کارپوریٹ اور کمرشل سیکٹر میں. اس میں مٹھائیوں والے ہیں, اس میں بسکٹس والے ہیں, اس میں بریوریز والے ہیں, یہ بوتلوں والے. فارمل اور انفارمل سیکٹر, جو بوتلیں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بنا لیتے ہیں, مٹھائی, اور یہ جو بیکری والے ہیں, کیک پیسٹریاں, یہ وہ سارا مٹھائی الگ. اب
ان کو جب ہم یہ سارا آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, میری بات سن لیں نا, میری نہیں آپ سے مراد نہیں, میں ہاں میری بات جب میرا بات سنیں گے, ریزننگ لاجک سنیں گے نا, جب ان کو 119 میں مل رہی تھی, ذرا 119 میں مل رہی تھی, کیا انہوں نے بوتل کی کوکا کولا کی پرائس کم ہوئی؟ یار میری ایسے میری بات تو سن لیں نا, ایک فری مارکیٹ ہے, اس طرح نہ کریں, میں بات پوری بات سن لیا کریں آپ, ذرا تھوڑے میڈیا والے امپیشنٹ ہوتے ہیں. جب کیک سستا ہوا, مٹھائی سستا ہوئی, یا تو ان کو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو پرائس کم ہوتی ہے تو 80% والا جو سیکٹر ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اب جو وہ میں منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں, فائنانس منسٹر صاحب کی, ان کی جو کینڈی بنتی ہے, جو ان کی مل ہے, اس میں پتہ کریں کہ کتنے ان کے 1000 یا لاکھ ٹن استعمال ہوتی ہے چینی. جب ان کو سستی 10 روپے مل جائے گی تو اس کا ملٹیپلائی کر لیں اس سے. تو میرا مطلب ہے یہ باتیں تھوڑی سی پتہ بھی ہوں گی آپ کو. کچھ اس سیکٹر کو چاہیے کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں, اور ان کو بھی تھوڑا سا ان کا جو کانڈکٹ ہے یا بیہیویئر ہے, اگر سستی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے نا کہ بوتل 80 روپے کی بجائے, مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہے, 80 روپے کی بجائے 50 کی کر دیں, 30 کی کر دیں. کیا وہ کلو جو مٹھائی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے جی؟ کیک تو ایک بناتے ہیں گھر میں, بڑی اچھی ہماری بچیاں بڑا وہ کیک بناتی ہیں جس کی 2000 میں ملتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے اسپیشل 10,000 کے لوگ آرڈر دیتے ہیں گھروں میں, ایک خاص طبقہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو 20% اور 20% میں بھی کوئی ڈائبٹک ہیں اور کچھ میں اس طبقے کی بات کر, کچھ استعمال ہی نہیں کرتے, کم کرتے ہیں جو اوپر کی کلاس ہے. اور جو نہیں کم جو کرتے ہیں نا, کم کرتے ہیں, وہ کلبوں میں بیٹھ کے نا, جو ڈائبٹک ہیں وہ کلبوں میں بیٹھ کے سارا دن چینی پہ بات کرتے ہیں. جی پلیز, میں نے بولے جی ماشاء اللہ بتائیں نا جی. ہاں نہیں. اچھا چلیں, میں آپ نے کیا کارٹل کی بات, نہیں دوں گا جو پوائنٹ آگے, دو آگے پوائنٹ. کارٹل کا جو آپ نے بات کی ہے, میں دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, ایک پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کا بتاؤں, یہ بات نہیں ہے کہ وہ میرا باس ہے, پرائم منسٹر ہے, لیکن میں حلفاً بات کرتا ہوں کہ مفتاح نے بھی ٹی وی پہ کہا ہے کہ جب میں فائنانس منسٹر تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے پوچھا تھا میں نے ایکسپورٹ کرنی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں مت کرے, انہوں نے اجازت نہیں دی, ہمیں بھی انہوں نے اجازت نہیں دی, انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے. اب بھی ان کا یہ ہے کہ میں نے اس کارٹر کے ساتھ بندوبست کرنا ہے, اور اس مل اونرز کا یہ جو بھی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, یہ 2 مہینے کی بات ہے, 2 مہینے بعد تو نیا سیزن آ جانا ہے.
کرشنگ سیزن آ جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اس میں کیا کیا میئرز لے رہی ہے اور کیا کیا میئر لیے ہیں ہم نے, کیا کیا مطلب کہاں کہاں سیک, وہ سیک نہیں کہتے, کہاں کہاں سیک پہنچ رہا ہے, کہاں کہاں جو آپ نام لے رہے ہیں کہاں کہاں سیک پہنچ رہا ہے. دوسری بات آپ نے کی منڈی کی. منڈی دیکھیں ایک پیچھے میں پھر آ جاؤں, ایک ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے, ایک کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, ہیڈڈ بائی اویس لغاری صاحب, تو وہ بھی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو ملے گا. یہ سیکٹر جو آپ بات کرتے ہیں نا, یہ میرا معاملات یہ ٹھیک ہونے پہ آئے ہیں, اور شہباز صاحب نے یہ ٹھیک کرنے ہیں, یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں, انہی کی گورنمنٹ میں ابھی آنے والے دنوں میں ہوگا. جو آپ نے منڈی کی بات کی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ایسا, مجھے پتہ چلا تھا کہ پرسوں ڈی سی اسلام آباد کو میں نے کہا کہ میلوڈی میں یہ ریٹ ہے, میں نے سارا چیک کیا, اور فلاں جگہ ایک 190 195 ہے ڈی سی, یہ جو ہمارے اسلام آباد ہے. انہوں نے کہا جی بالکل وہاں پہ ہے, تو اس کے پاس چینی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا, تو چینی آپ کو کیوں کہتے ہیں, ہوا کیا کہ اسلام آباد اٹیچ کسی مل کے ساتھ ہونے سے رہ گیا, تو وہ غلطی تھی جب ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے ملیں. تو میں نے اسی وقت کہا یہ عرفان صاحب ہیں ادھر ڈی سی, ان سے پوچھ لیں, شام تک ایڈیکویٹ یہاں سپلائی تھی, آج بھی ہے. صبح میں نے وائس نوٹ بھی ہے ان کا میرے فون میں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں پوری مل رہی ہے. تو میں نے کہا یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے, آپ کے پاس سفیشینٹ سٹاک ہونا چاہیے, کرانے والوں کو دیں. ہر ڈی سی پنڈی ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ جائے, اگر اس کو پرووائڈ نہ کرے تو مجھے آگے فون کر دیں بس. تو سب کو چینی مل رہی ہے, ضرورت کے مطابق آ رہی ہے, 165 پہ آ رہی ہے. اور انہوں نے بڑے بڑے ڈیلروں کو چھوڑ کے جو لوکل ڈیلر ہیں ان کو انگیج کیا ہے تاکہ وہ لائیں اور آگے کرانے والوں کو دیں. اس میں ان کی جو کیریج ہے وہ ڈال کے. جی آپ بھی چینی کھاتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت سارے کویشچن کر دیے, لیکن میں جو آپ نے بات کی ہے نا وہ بڑی صحیح بات ہے کہ ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر ایک کماڈٹی ہے جو 12 مہینے استعمال ہوتی ہے, اس کی شارٹیج نہ ہو, اس کی پرائس میں فلکچویشن آئے, کوئی ہائر سائڈ پہ نہ جائے اور عام کنزیومر کی ایکسیس میں ریچ میں رہے اس میں. لیکن میں آپ کو یہی ایکسپلین کر رہا تھا کہ جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چینی کا سٹاک تو ہمارے پاس آ گیا کہ یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی,
اس کے بعد اگلا جو سوئنگ ایریا ہے اس پہ پروجیکشن ہوتی ہیں، جس طرح بیٹ کی ہوتی ہے، رائس کی ہوتی ہے، یہ سارا ہمارا ایک سسٹم ہے پورا کہ پروجیکشن کتنی اگلے سال ہوگی. اس میں آیا کہ جی 2% ایریا زیادہ لگ گیا اور جو کراپ ہے وہ بڑی ہیلدی ہے. اس کی جو پروجیکشن تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7.2 ملین ٹن، میں نے تو 7 کہا نا، 7.2 ملین ٹن کا تھا کہ شوگر آئے گی. اس کا کنٹینٹس دیکھ کے پیچھے جو پروجیکشن، میری بات سن لینا. اب میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، اور اکتوبر میں جا کے دی جب سیزن چلنے والا تھا. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت نہ یہ ہوتے تو کراپ والوں کو اس طرح پرائس نہ ملتی جو 450 700 پہلی دفعہ ہسٹری میں ملی ہے. پچھلے سال 350 تک رہا. تو یہ جو پروجیکشن ہے، دیکھیں پہلے بھی بیٹ کی ہم اس طرح کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اب خدا نخواستہ آج ہم کہتے ہیں جی ہماری فصل فلاں جو ہے اچھا ہوگا کپاس کا، اس پہ کوئی، اب کپاس کی میری ایسٹیمیشن ہے کہ پچھلے سال سے یہ ڈبل ہوگی. یہ جو ہماری 4.5 ہے یہ 9 یا 10 ملین ہو گئی بیلز. اور الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک ہماری گورنمنٹ میں کام ہوا ہے. لیکن اگر بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا فلڈ آ جاتا ہے تو اس کو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو آپ اس کی پروجیکشن آپ نہیں کر سکتے. اگر ہیٹ نہ آتی، جس کا بھی ہیٹ ریزیلینٹ ہم سیڈ نکال رہے ہیں، اس پہ گورنمنٹ پیٹرن چینج کر رہی ہے. میں نے اس دفعہ جو فصل لگائے ہیں اپنے، میں ذمہ دار ہوں، اس پیٹرن سے لگائیں کہ پچھلے سال میرا جو رائس کا فصل تھا پیڈی کا وہ خراب ہو گیا، وہ ہیٹ آ گئی، ارلی تھا، تو اس دفعہ میں نے لیٹ لگایا ہے. اس لیے کہ بھائی یہ پیٹرن بدلنا پڑے گا ہمیں، اس حساب سے ہم جا رہے ہیں اس پہ. اور آپ انشاءاللہ جو بات کر رہی ہیں ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. آئندہ اس قسم کے فیصلے کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. نہیں یہ بالکل، جو میں بتاؤں کہ شاید تھوڑا سا جب جاتے ہیں آپ تو جو صارف بھی ہوتا ہے یہ بات اور طرح کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے کسی جگہ شارٹیج نہیں ہے. میں آپ کو یقین دانی کرا رہا ہوں. یہ ڈی سی صاحب ہیں، ابھی فون پہ بات کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے لفٹنگ کا بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنی لفٹنگ ہوئی ہے، کس ڈسٹرکٹ میں کتنی گئی ہے، ڈسپیچ ٹرک نمبر وغیرہ ہمارا سسٹم ہے. لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں، انشاءاللہ شام تک آپ کو یہ بھی شکایت دوں گا. جی جی بتائیں. جی نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں 119 پہ جو تھی وہ میں کہتا ہوں کریش کر گئی تھی پرائس، اور ان کا جو لاس تھا ایئرریپیبل لاس تھا. اب مارکیٹ فورسز کام کرتی ہیں. اس دفعہ جب 30 اپریل تک تو ہوا، جب اس وقت سیزن کلوز ہوا ہے کرشنگ، وہاں تو پرائس ٹھیک تھی، 130 روپے تھی، 130 روپے تھی. آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی لی ہوگی رمضان شریف میں. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب
پروڈکشن کلوز ہوا سیزن کرشنگ سیزن 30 اپریل کو ہوتا ہے نا جی, اور 5.8 ہوئی. اب ویسے ہم بھی دیکھیں نا بالکل ہمارا بھی جو سسٹم ہے سارا کہ یار یہ تو بالکل ہی 1 ملین ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی مور دین 1 ملین کم ہوئی ہے. تو 5 روپے فارچونیٹلی ہم نے رکھی ہوئی تھی جو کبھی نہیں رکھی. ہم نے پہلی دفعہ وہ بفر سٹاک میں نے رکھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ 6.3 ہوگی جو جس کی میں کہہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ آج ہمارے پاس پڑی ہے, جو ہمارے پاس اگر سموتھ چلے تو یہ ہمارے کرشنگ سیزن آنے تک یہ 2 لاکھ 3 لاکھ سرپلس ہے. سرپلس 15 نومبر کو جو, لیکن یہ 1 نومبر کو یہ ملنے چلیں گی انشاءاللہ.